دیکھیں آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ کنٹروورشل بات کرے تاکہ آپ کی خبر بنے، پر خدا کے لیے اس ملک کا بھی خیال کریں، اس قوم کا بھی خیال کریں، اپنے ٹکروں کے چکر میں ہمارا بیڑا گرک نہ کرے قوم کا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ٹکٹ چل جائے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس قوم کو اکٹھا ہو لینے دیں، کسی وقت تو ہو لینے دیں۔ باہر سیلاب آیا ہوا ہے، آپ کو اس بات کی پڑی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی پھل جھڑی چھوٹ جائے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ جی جی، یہ باندھ ٹوٹ گیا بہت تیزی سے، یہ سر اسٹریٹ 13 سے 3 لوگ ہیں جو ریسکیو کیے جا رہے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے، یہ بچہ بھی تھا 1.5 سال کا، یہ ہمارے جوان ہے سر، یہ 2 لوگ ہو رہے ہیں، باقی پانی کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت دریائے ستلج گنڈا سنگھ کے مقام پہ، دریائے راوی لاہور شاہدرہ کے مقام پہ اور دریائے چناب برج کے مقام پر ایکسیپشنل ہائی فلڈ کے طور پہ چل رہا ہے۔ یہ ہائی فلڈ کیا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دوں کہ کتنا علاقہ ڈوب چکا ہے۔ کیا بڑی سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں کہ مریم نواز نے لاہور بچانے کے لیے ننکانہ، کرتارپور اور نارووال کو ڈبو دیا، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور اس سمیت بہت سی انفارمیشن فلڈ کے حوالے سے آپ کو اس ویلاگ کے اندر ملنے والی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دریائے ستلج گنڈا سنگھ کے مقام پر پچھلے 36 گھنٹے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا وہاں سے مسلسل گزر رہا ہے، لیکن ایک جو ایڈوانٹیج ہے، ہمیں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، ایڈوانٹیج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دریائے ستلج بالکل خشک اور سوکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ پانی نیچے آتے آتے 1.5 لاکھ کیوسک 1 لاکھ کیوسک کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علاقے کافی عرصے سے خشک پڑے ہوئے تھے، تو دریا کی زمین پہ بہت زیادہ کاشتکاری اور وہاں پہ ناجائز تجاوزات اور گھر بنے ہوئے تھے جن کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راوی میں جیسر کے مقام پہ جو 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر چل رہا تھا، اب وہ 1 لاکھ سے نیچے آ چکا ہے، لیکن شاہدرہ لاہور کے اندر یہ ریلا 2 لاکھ کراس کر چکا ہے اور ابھی تک یہ 2.25 لاکھ کیوسک کے اوپر چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دریائے چناب جو کہ ہیڈ خانکی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ تاریخ کا بلند ترین ریکارڈ وہاں پہ نوٹ کیا گیا، یہ کتنا پانی تھا، کتنے لاکھ لیٹر پانی 1 سیکنڈ میں گزر رہا تھا، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن یہ اس وقت چناب برج کے اندر خطرہ پیدا کر رہا ہے، جھنگ اور چنیوٹ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہے، اور 8 لاکھ کیوسک سے بڑا ریلا اس وقت وہاں سے گزر رہا ہے۔ اور دوسری طرف سندھ کے اندر بھی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، وزیروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا طوفان اور ایک سیلاب جو ہے عذاب کی صورت میں سندھ کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ تمام دریا جب سندھ سے پہلے پنجند میں جا کے اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ کیا صورتحال پیدا ہوگی، یہ بھی ایک خوفناک جو ہے منظر پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ کیوسک، تو یہ کیوسک ہے کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک کیوسک جو ہے وہ 1 کیوبک فیٹ پر سیکنڈ جو ہے وہ میئر کرتا ہے، اور ہم یہ جب کہتے ہیں کہ 1 لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 283 لاکھ لیٹر پانی 1 سیکنڈ میں 1 مکعب فٹ جگہ سے گزر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ ہیڈ قادر آباد میں تقریباً 31 لاکھ لیٹر پانی 27 اگست کو 6 بجے وہاں سے گزرا ہے، جو کہ تاریخ کا بلند ترین ریکارڈ قائم کیا جس نے، اور 10,77,951 کیوسک پانی وہاں سے شام کو 6 بجے 27 اگست کو گزرا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے 1992 میں 9,48,000 کیوسک کا ریکارڈ تھا، جو کہ اب توڑ دیا گیا ہے اور اس کی بک کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 8 لاکھ کیوسک کی ہے، لیکن اب یہ پانی نیچے جا کے بہت زیادہ تباہی پھیلا رہا ہے۔ اب میں نے جو آپ کو کہا کہ فلڈ، ہائی فلڈ، لو فلڈ، میڈیم فلڈ، ایکسیپشنل ہائی فلڈ، تو اس کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس وقت جیسر کے مقام پہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں راوی میں، وہاں پانی 93,000 کیوسک پہ آ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میڈیم فلڈ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میڈیم فلڈ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ود ان دا کیپیسٹی پانی اس وقت دریا کی کیپیسٹی کے مطابق ہے، لیکن
پانی کا پریشر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی فلڈ کا مطلب کیا ہے، ہائی فلڈ کا مطلب یہ ہے جو اس وقت بلو کی میں دریائے راوی کے مقام پہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ لمٹ سے بہت زیادہ پانی ہے جو کہ کناروں سے باہر نکل کے زمین اور گاؤں کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں ویری ہائی فلڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بند توڑنے پڑتے ہیں براجز کو بچانے کے لیے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خان کی اور قادر آباد ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے پیچھے سے بند توڑے گئے تاکہ جو لمٹ ہے، فور ایگزامپل اگر 8 لاکھ کیوسک کی لمٹ ہے اور وہاں پہ 10 لاکھ کیوسک پانی پہنچ رہا ہے اور پیچھے سے پتہ چل رہا ہے کہ اور بہت زیادہ پانی آ رہا ہے، تو ایک براج کو، انفراسٹرکچر کو جہاں سے آپ پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو توڑنا جو ہے وہ بہت ہی خوفناک منظر پیش کر سکتا ہے، اس لیے پیچھے سے بند توڑے جاتے ہیں تاکہ پانی کے فلو کو توڑا جا سکے۔ اس وقت گنڈا سنگھ والا پہ دریائے ستلج جو ہے وہ ایکسیپشنل ہائی فلڈ ہے۔ تو ایکسیپشنل ہائی فلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو دریا کا ڈیزائن ہے پانی اس سے بہت زیادہ ہے اور ایک بہت بڑی آبادی اور انفراسٹرکچر کے لیے یہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان کی کے اندر بھی وہاں پہ ستلج کے مقام پہ پانی تقریباً 1,13,000 کیوسک ہے، لیکن گنڈا سنگھ والا پہ دریائے ستلج جو ہے وہ مسلسل اس کا پانی بڑھ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر کتنا پانی آئے تو لاہور ڈوبے گا۔ ابھی 2.25 لاکھ کیوسک شاہدرہ سے گزر رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ شاہدرہ اور ارد گرد کے مقامات پہ کہا جا رہا ہے کہ جی لاہور ڈوب گیا۔ نہیں، لاہور نہیں ڈوبا، دراصل فرخہ آباد، امین پارک، افغان کالونی، شفیقہ آباد، مرید والا اور تھیم پارک، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ جو کہ دریا کی زمین کے اوپر انکروچمنٹ کر کے یہ جگہیں وہاں پہ آبادیاں سیٹ کی گئی ہیں اور وہاں پہ انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دریا چاہے 10 سال کے بعد آئے، چاہے 30 سال کے بعد آئے، وہ اپنی جگہ جو ہے وہ ہمیشہ چھڑوا لیتا ہے۔ تو اب اس وقت ان علاقوں کے اندر 4-4، 5-5، 6-6 فٹ تک پانی پہنچا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کرنے کی، کیونکہ وہ دریا کا انکیچمنٹ ایریا ہے جہاں پہ پانی اوور فلو ہونے کی صورت میں وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو سیلابی ریلیں ہیں وہ 31 اگست سے لے کے 3 سپٹمبر تک، یعنی اگلے 5 دن پنجاب کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور آج سے ہی بارش کا ایک نیا سپیل شروع ہو چکا ہے جو کہ 3 اگست تک چلے گا، اور یہ 9th سپیل ہے جس کے اندر ہیوی رین فال اور تھنڈر سٹارمز ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیالکوٹ ڈوب گیا۔ کیوں ڈوبا؟ کیونکہ سیالکوٹ کا جو نالا ڈیک تھا اور جو نالا ایک تھا وہاں پہ 35 ہزار کیوسک پانی کی جگہ تھی، کیونکہ وہاں پہ بھی انکروچمنٹ کی گئی تھی، سوسائٹیاں بنائی گئی تھی، کھالے کو سکیڑ دیا گیا تھا۔ جب وہاں پہ 1.25 لاکھ کیوسک پانی آیا تو ظاہری سی بات ہے وہ اوور فلو ہوا اور اس نے پورے شہر کو 3 سے 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ تک ڈبو دیا، اور اس وقت تک پانی جو ہے وہاں پہ صورتحال خراب ہے۔ ہاں، کرتارپور کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ ریکور کر لیا گیا، سڑکیں صاف کر دی گئی ہیں، پانی کو کافی حد تک وہ نیچے چلا گیا ہے، لیکن جو اگلے چند گھنٹے ہیں وہ قصور، لاہور، ساہیوال اور ارد گرد کے علاقوں کے لیے انتہائی اہم ہے، جبکہ چنیوٹ جھنگ جو ہے وہ بھی اس وقت خطرے میں ہے اور وہاں پہ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کس دریا نے کتنا نقصان پہنچایا اور کتنی زمین کو وہاں پہ انہوں نے ڈبویا۔ تو چناب کی بات کی جائے تو چناب نے 991 موضوع کو ڈبو دیا، زیر آب کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو موضع ہے وہ عام طور پہ ایک گاؤں یا ایک سے زیادہ گاؤں پہ مبنی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چناب ہے اس نے تقریباً 1000 گاؤں کو ڈبو دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی راوی 80 موضع جات کو ڈبو چکا ہے، جن میں سے 75 صرف اور صرف نارووال کے اندر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ستلج جو ہے وہ 361 موضع جات کو اس وقت
डबो चुका है और उनमें से कसूर 72, उकाड़ा 86, पाकपतन 24, मुल्तान 27, विहाड़ी 23 और बहावल नगर 104, बहावलपुर 25 मौजे हैं जिनको डबोया जा चुका है। तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं, पानी का फ्लो भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। रावी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और दरियाए चनाब चनोट ब्रिज के मुकाम पे 8.5 लाख क्यूसिक का रेला वहां से गुजर रहा है और 24 से 48 घंटे में मुल्तान में भी पानी जो है वो शहर की हदूद में दाखिल हो सकता है। बहरहाल इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो एक ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार किए हुए, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो चौकस है और कोशिश ये कर रही है कि कम से कम नुकसान हो। और इस हवाले से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 3 सितंबर को गुड्डू बैराज के मुकाम पे 6.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है गुजरेगा और 4 सितंबर को सक्कर के मुकाम पर तकरीबन 5,60,000 क्यूसिक का रेला गुजरेगा। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो सिंध को है। अगले आने वाले चंद दिनों में अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत और अजाब से महफूज रखे। और जहाँ तक अमवात का ताल्लुक है तो अभी तक पंजाब में 20 के करीब अमवात हो चुकी है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक लेते नहीं। अल्लाह हाफिज़।